کہ اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں نارے سموم سے بنایا. نارے سموم آپ کی انرجی کی وہ پروسیڈ کی ہوئی فارم ہے، جیسے مٹی کی پروسیڈ کی ہوئی فارم تین لازم ہے، اسی طرح نار کی بھی، انرجی کی بھی پروسیڈ کی ہوئی ایک فارم ہے جسے نارے سموم کہتے ہیں. یعنی ہم اسے یوں سمجھیں گے انویزیبل فارم آف انرجی، چونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی. ہمارے جو آئی لینز ہیں، ہمارے جو آئی لینز ہیں وہ اس کو کیپچر نہیں کر سکتے. اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا وَهُوَ وَقَبِيلُهُ يَرَاكُم مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُم، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو سینسز دیے ہیں، وہ جو ان کو دیا ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، لیکن ہماری جو سینسز ہیں، لینزز ہیں، جو ہماری یہ محسوسات ہیں، یہ لینزز جو ہیں یہ انہیں کیپچر نہیں کر سکتے. ان کو اللہ تعالیٰ نے انویزیبل فارم آف انرجی سے بنایا. انویزیبل فارم آف انرجی میں اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ ویزیبل ہے اللہ کے سامنے، لیکن ہمارے لیے وہ انویزیبل ہے. نمبر 1. نمبر ٹو، جب وہ انویزیبل فارم آف انرجی سے ہیں تو وہ ایک سافٹ مٹیریل سے ہیں، وہ ہمارے اس مٹیریل میں کیپچر نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں 160 کی سپیڈ سے یا 120 کی سپیڈ سے، اور گرام سے آپ کا ایکسیڈنٹ چلے جی، جن کا ٹرک آ رہا تھا جو آپ کو نظر نہیں آیا اور اس نے آپ کو مار دیا. ایسا دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح جنات کے متعلق ہمیں پتا ہے کہ وہ آسمانوں پر بھی اڑتے ہیں. قرآن کہتا ہے اِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرْثًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. جنات کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے، کیسے دی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنات کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ آسمانوں کو پرواز کرتے ہیں اور بہت بلندیوں تک جاتے ہیں، وہ آسمان کو چھوتے ہیں. اِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، انسان ابھی تک آسمان کو چھو نہیں پایا، آسمان کے نیچے ہی سفر کرتا. لیکن جنات کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان کو چھوتے بھی ہیں. تو ان کی جو پرواز ہے آسمانوں میں، ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جہاز ان سے ٹکرا کر گر گیا ہو. مٹیریل کا ڈیفرنٹ ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی. آپ کے گھر میں فریج میں کھانا پڑا ہے، آپ ہی کھائیں، رات کو اٹھ کر آپ کے گھر کا کوئی فرد چھپی چوری کھا لے، آپ صبح کہیں یار میں نے یہ رکھا تھا کدھر ہے، تو وہ گھر کے کسی فرد نے تو کھایا ہوگا. وہ جن کے کسی کام کا نہیں ہے کہ وہ آ کر آپ کی فریج سے کھیر لے کے چلا جائے، مٹھائی لے کے چلا جائے، کھانا لے کے چلا جائے. اس کا یہ کام نہیں ہے، اس کے کسی کام کا نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی اپنی دنیا ہے، اس کی اپنی دنیا ہے، اس کی اپنی بیوی ہے، اس کے اپنے بچے ہیں، اس کا اپنا کاروبار ہے، اس میں ہندو ہیں، اس میں سکھ ہیں، اس میں عیسائی ہیں، اس میں یہودی ہیں، اس میں مسلمان ہیں، اس میں اللہ کے ولی ہیں، اس میں صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. وہ صحابہ جنہوں کا ذکر قرآن میں ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، ایمان لائے، وہ صحابی ہو گئے، جو صحابی کی شرط ہے. تو جنات صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور وہ داعی اسلام بن کر گئے اپنے قبیلے میں، اور وہ جنتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں قرآن کریم میں. تو جنات جو ہیں وہ صحابہ ہیں، جنات اللہ کے ولی ہیں، جنات اسی طرح برے لوگ بھی ہیں. تو یہ چیز ہمیں قرآن ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جنات کا پورا ایک میکانزم ہے، ایک پوری دنیا ہے، اور جنات اس میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں. ان کے اندر بھی 70 حجاب ہے، شریعت ہے، غیر شریعت ہے، ان کے اندر بھی رشتے ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیٹے ہیں. یہ سارا نظام ان کا بھی ہماری طرح ہے. اور سب سے بڑی بات جو قرآن نے کر دی کہ وہ بھی قیامت کے دن حساب کتاب پہ پیش ہوں گے، اور جنت اور جہنم انہیں بھی ملے. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ ہر جن جو ہے وہ جہنم جائے گا، ایسا نہیں ہے. ہر جن جہنمی نہیں ہے، ہر جن شیطان نہیں ہے.
اسی طرح ہر انسان بھی شیطان نہیں ہے اور نہ جہنمی ہے. انسانوں میں بھی اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو یہ ساری تقسیم جو ہماری ہے بالکل ان کی بھی ہے. یہ میں نے ان کے دائرہ کار کے متعلق بتا دیا. اب ہم داخل ہو رہے ہیں علی بھائی بہت انٹرسٹڈ سبجیکٹ میں، اس سارے ردم کے بعد اب ہم داخل ہو رہے ہیں. یہ قرآن کی وضاحت میں نے دے دی جنات کے متعلق، لوگوں کا عقیدے کے متعلق بھی جو خطرناک پہلو ہے وہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے جی، اور جو عوام میں پائی جاتی ہے رائے وہ ساری بھی ہم نے بتا دی. اب ہم آ رہے ہیں ایک بڑے دلچسپ مرحلے میں، وہ یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، حقیقت ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے. انسان جو ہے وہ مینٹلی ڈس آرڈر ہوتے ہیں، انسان پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اور بظاہر ان کو فزیکل کوئی مرض نہیں ہوتا، لیکن وہ مس بیہیو کرتے ہیں اور ان کی باڈی ڈس آرڈر ہوتی ہے. وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتے، اپنے ہوش میں نہیں ہوتے، اپنے حواس میں نہیں ہوتے، اور وہ جو انسانوں کا مشاہدہ ہے، آواز بدلتی ہے، آنکھیں بدلتی ہیں، چہرہ بدلتا ہے، زور آ جاتا ہے، ایسی ایسی عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. ساری چیزیں گراؤنڈ